بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، بھائیوں، بہنوں، میں آج آپ کا اسلامی جمعیت طلبہ کا، ان کے ذمہ داران کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج مجھے آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے بلایا گیا، دعوت دی گئی اور مجھے موقع ملا کہ میں نوجوانوں سے، اپنی نوجوان نسل کے نمائندوں سے بات کر سکوں۔ آپ لوگ ایک ایسی تحریک کی دعوت پر یہاں آئے ہیں جس تحریک کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوجوانوں کو انہوں نے زندگی کے مقاصد سے اور زندگی کے مقاصد کی اہمیت سے آگاہ اور روشناس کیا، تو شاید میں ان لاکھوں نوجوانوں کی نمائندگی کروں گا اور اس میں اپنے ذاتی تجربات اور جو کچھ میں نے اسلامی جمعیت طلبہ سے پایا، سیکھا، کیونکہ میں خود بھی جمعیت کا کارکن رہا، طالب علمی کے دور میں جمعیت کی صفوں کا، جمعیت کے قافلے کا ایک مسافر رہا، بہت کچھ سیکھا، اور آج تک زندگی میں وہ تمام لمحات جو میں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں گزارے، وہ میرے لیے اہمیت کا حامل اس لیے ہیں، میرے لیے ان کی امپورٹنس اس وجہ سے ہے کہ نہ انہوں نے صرف مجھے کئی حقائق سے، زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا، بلکہ وہ طاقت جو تربیت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے وہ بھی مجھے جمعیت کے زمانہ طالب علمی سے حاصل ہوئی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بہت اہم باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن مہربانی ہوگی اگر آپ آپس میں گفتگو کی بجائے ذرا 2 منٹ مجھے بھی دے دیں۔ تھینک یو۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ نوجوان ہو، انرجی سے بھرپور ہو، اور اگر باتیں نہیں کرو گے آپس میں تو وہ جس کو قبض اور مروڑ کہتے ہیں شاید اس کا شکار ہو جاؤ، اس لیے ضروری ہے۔ لیکن چند باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ باتیں شاید آپ کے لیے پتہ نہیں کام کی ہوں گی یا نہیں، لیکن میں اپنے دل کی بھڑاس یقیناً آپ کے سامنے نکال سکوں گا۔ سب سے اہم چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ زندگی کے جس دور سے گزر رہے ہو، جن لمحوں میں آپ سانس لے رہے ہو، آپ کی زندگی کا یہ جو موجودہ وقت ہے، یہ جو لمحہ موجود ہے، اس کی اہمیت کا احساس اور ادراک کرو۔ اگر یہ وقت گزر گیا اور اس وقت کو آپ نے کسی صحیح، کسی بڑے، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تیاری میں نہ گزارا تو یاد رکھو آپ نہ صرف اپنی زندگی ضائع کرو گے، اپنی زندگی کے ساتھ ناانصافی کرو گے، بلکہ کائنات کے خالق اور مالک اللہ رب العالمین کی حکم عدولی بھی کرو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ زندگی اور یہ وقت بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی وجہ کے نہیں دیا۔ اس نے اگر زندگی میں جاندار جانور بھی پیدا کیے ہیں، اگر نباتات بھی پیدا کیے ہیں، تو ان کی پیدائش اور ان کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے، آپ کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ صرف فرق آپ میں، کامیاب لوگوں میں
اور ناکام لوگوں میں صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ زندگی میں کامیاب لوگ ہمیشہ حساس، باشعور اور باخبر ہوتے ہیں، اور ناکام وہی ہوتا ہے جو زندگی تو گزارتا ہے، سانسیں تو لیتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا آخر تک کہ میری ان سانسوں کی ضرورت دنیا میں کیا ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا، مجھے زندگی کے یہ لمحات کیوں عطا ہوئے۔ وہ غیر سنجیدہ حرکات میں، بے مقصد مصروفیات میں اپنا ٹائم ضائع کر کے جب اس دنیا سے آگے جاتا ہے تو یقیناً نہ صرف اس کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے میں مشکلات ہوں گی، بلکہ وہ زندگی جو اس کو ایک تحفے کے طور پہ ملی، وہ وقت، وہ طاقت، وہ توانائی، وہ جوانی، وہ عقل، وہ شعور، وہ احساس جو اللہ نے اس کو ایک صلاحیت کے طور پہ دیا، ایک طاقت کے طور پہ دیا، وہ اس کو ضائع کر گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ جب نوجوانی سے جوانی اور جوانی سے پھر آگے کی جو ادوار ہیں ان میں قدم رکھو تو آپ کو یہ گلٹ ہو، آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے اپنی عمر ضائع کی۔ اور اس احساس کو روکنے کے لیے، اس شرمندگی اور اس احساس ضیاع کو روکنے کے لیے، اس سے اجتناب کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اپنی زندگی میں اس مقصد کو پہچاننا جس کے لیے آپ کو زندگی دی گئی ہے۔ اب یہاں پر میرے کچھ دوست میرے سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں جو کاغذ کے جہاز اڑا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کاغذی جہاز اڑاتے رہیں، ان کی پرواز سے خوش ہوتے رہیں، لیکن زیادہ بہتر ہوتا اگر آپ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں جو کاغذ کی بجائے اصلی جہاز بناتے بھی ہیں اور اڑاتے بھی ہیں۔ یہی وہ فرق ہوگا آپ میں اور کامیاب لوگوں میں۔ اور یو بلا خبر اگر تکو دا سے کار دے چدا ناکاما، نامرادا، بے مقصدہ او بے آنیا چی پزان میں کوئی گیدہ سڑے خودو بلی خزم نہیں خواہتا، خودے خوبا بالکل نہیں خواہتا۔ نو دا سے خبر دا کہ دا جوند دا لوئے مقاصد دا پارا دیر کے، اور لوئے مقاصد سے دی، لوئے مقاصد صرف یو مقصد کی دا ہر سرانہ جوڑ رہا اور اغد انسانیت دا تکلیف، دا انسانیت دا غم، دا درد اور دا انسانیت دا فلا دا پارا کوشش کول، دا دی احساس کول اور بیا عملی کوشش کول، اور دی سرسرا تاسو دیو داسی تحریک کارکنان یہ پتاسو کے دیر داسی داغی تحریک غڑی دی، مرگری دی، کم مقصد چے انسان دے انسان دا غلامین دا خلاص ولو دا آزاد ولو اور دا خدے پا غلامے کے دور کولو تحریک دے۔ سیاسی نعرے پریدے سما خبر ہو دا جازونا جو زوید یہ ترجات ہے۔ پیشے اور جازونا جو سو کنوزی دا اس پتہ ہے جہاز سکتا ہوئی کیا نا، یہ اوپر تکیم دا جہاز یہ اوپر خط کرا پارا مسلم والی وحیات آباد کے وہ وولٹ کے دیر کی
راگرزی خیال کوئے دا مسجد آغا شے جوڑنے کی آغا جہاز تا جوڑ نشی خواہ اس دا سے خبر دا ضرورت یا وڑو کے خبرہ کن دینا پس دا نظم اب اگر دا چپا جون کے زان دا امتحان اور دا تکلیف اور دا سختے دا پارا تیار کے مستی بے غمی بے فکری دا دیر خشے دے خدا زہر دی مست اور بے فکر خلق ہمیشہ پا جون کے زدلوی کار دا پارا تیاری میں شکا والے کم چی سنجیدہ اور دا جون دا مقصد دا اویر اور دا جون دا مقصد شعور لرلو والا زوانان میں جون اور دا دنیا صرف اور صرف اغیت کامیاب ہوا ہے نظر بتاؤ صدا آخری خبر صرف دا علامہ اقبال پتی شیر کے حکم اور آگے نفس بدن اجازت مقارم اور پتیم پوئے کہ دا جازون و نزول والا پتی کے بڑیر دا دی شیر انہوں پا مطلب کوئیم نشی اسی باہو کی صحیح دا کنا ہاں اس شیر ہو رہے وہی خدا کے شیر مقصد سرے دا کے شیر پا مطلب مغول پوئے کم جسا کہ چلے با پوئے گئے پہ شیر دارے ادا وہی چی جون دا یو چیلنج پا حیثیت پانے قبول کیا پا جون کی چی کم تکلیفوں نے دی دا ستاسو دا پارا پا جون کی چی کم آزمائشوں نے دی پا جون کی چی کم چیلنجز دی دا ستاسو دا کامیابی دا پارے دی دا غمنا دا تکلیفنا اور دا آزمائشنا یرا دا پکار دا اینا با مخنار ہے اینا مقابلہ کے اور دا چیلنج پہ حیثیت میں اخلے اب آگا شیرون دو دی بسادت ہوئے آگے نا با جازون دو دوئے دا شیر کم از کم کو توجہ ہو رہے ہاں عصر حاضر ملک الموت ہے تیری جس نے رسول چاہو عقیدہ پہ انہیں دی پوئے عقیدہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیری جس نے روح کی قبض تجھے دے کے روح کی قبض تیری دے کے تجھے فکر معاش مطلب ادھر ماریوں پہ نیا پوئے آگا مرگرے لاس مکی بھی نہیں مپوئے آج کم نہیں دی پوئے دی خودے پوئی کی عصر حاضر ملک الموت ہے تیری جس نے روح کی قبض تیری دے کے تجھے فکر معاش دل لرزتا ہے حریفان کشاکش سے تیرا دل لرزتا ہے حریفان کشاکش سے تیرا زندگی موت ہے کو دیتی ہے جب ذوق خراش